الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة أشهد لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ چار دناں دے زندگی یہ چار دناں دے زندگی نہ غفلت وچ لنگا
اے چار دناں دے زندگی نہ غفلت وچ لنگا جے تو چاہنا ہے کامیابیاں جے تو چاہنا ہے کامیابیاں بن خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے سلکھی صورت اے سونے سلکھی صورت نہ قبراتے جگا تو سجدہ کر ایک رب نو تو سجدہ کر ایک رب نو تے عالی درجے پا چل مکے مدینے دوسدا آمین چل مکے مدینے دوسدا نہ کوفے وال تو جا چھڈ مالک شافعی حملے چھڈ مالک شافعی حملے تو اہل حدیث صدا تو لکھا پیر بنا لے تو لکھا پیر بنا لے ساڈا اکو ہی پیشوا ہے سارے جگ تو سونا ہے سارے جگ تو سونا تے بڑا ہی دل ربا اے چار دناں دے زندگی نہ غفلت وچ لنگا جے تو چاہنا ہے کامیابیاں بن خادم مصطفیٰ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے غوث اعظم ہے داتا ہے گنج بخش ہے رنج بخش ہے درود و سلام امام الانبیاء والی بدہا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام المجاہدین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے، اللہ ہمیں سہل اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے، صرف کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا، تیرے رب کی ذات کو بقا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر ایک چیز ہلاک ہو جائے گی، ہلاک ہونے والی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تیری میری زندگی رب رسول کی نافرمانیوں میں گزر گئی تو پھر یاد ہے نا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب جان حلق تک آن پہنچتی ہے، آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دنیا کی زندگی جو تجھے اور مجھے عطا فرمائی ہے، یہ عارضی ہے، سدا کوئی رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ ایک نہ ایک دن جو اللہ نے وقت مقرر لکھ دیا ہے، اس سے ایک منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ جو اللہ نے وقت لکھ دیا، بس پھر دنیا میں ایک سیکنڈ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی مقدس کلام کے اندر بار بار متنبع کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کتاب میں، اپنے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی اس جنت کی طرف، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا، وہ جنت جس کا عرض کَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کے برابر، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے درہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے رب العالمین نے یہ جنت، آمنو،
جو ایمان والے ہیں، باللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، پر رسول ہی اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ہر کسی پہ نہیں، ایمان والے پہ، جس کا ایمان رب کی ذات پہ ہے، اللہ کے رسول کی ذات پہ ہے، اور جو ایمان والا ہے اس بندے کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعے بات یہاں تک پہنچے تھے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو ہی مشکل کشا جانا، قالوا ربنا اللہ، اللہ کو ہی حاجت روا جانا، اس بات پر ثابت قدمی ٹھہرے، تو پھر اللہ نے ان لوگوں پر ملائکہ کا نزول فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرمایا جس بندے کا ایمان اعلیٰ ہے اور پھر اللہ نے استقامت عطا فرمائی ہے، اے نہیں مسجد کے اندر آ گئے تھے قرآن حدیث والے، باہر چلے گئے تے انہاں دے نال تیسرے گروپ نال مل گئے تے انہاں دے نال چوتھے گروپ نال مل گئے تے انہاں دے نال، او بھائیو اے دوغلا پن میرے رب نو پسند ہے؟ خالص بن جاؤ، ایک قال ربنا اللہ، اگر ایک گل گئی ہے نا ثم استقاموا، پھر پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، بھوکیں آئیں، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن پھر بھی ایمان کے اندر خلل ہے، رب کو چھوڑ کے غیروں کو نہیں پکارا۔ اور میرے بھائیوں پھر اللہ نے ملائکہ کا نزول فرماتا ہے، پھر ایسے ہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، بلکہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنا دو۔ اللہ اکبر، کون سی جنت کی خوشخبری؟ الذی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، یعنی آج ہم زندہ ہیں نا، اللہ رسول کے حکموں پر زندگی بسر کریں گے، اللہ کی مانیں گے، رسول کی مانیں گے، تو پھر اس بات پر اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما دے، ہمارا ایمان بھی اعلیٰ اور مستحکم بن جائے۔ یقین کرو اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر تم نے میری باتوں کو مانا، آج میں تجھے جنت کی خوشخبریاں سناتا ہوں، صرف خوشخبری نہیں، جو دنیا کے اندر تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ بھی اپنا پورا کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کی نعمتیں بے شمار، جنت کی نعمتیں بے شمار، اللہ اکبر اللہ، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی، پر جنت کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے اپنے مہمانی کروانا چاہتے ہو، اللہ کے حکموں پہ چلنا پڑے گا، نبی کے حکموں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ رسول کے حکم کے اندر کوئی بڑے سے بڑا اس کی بات آئے، قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا جائے، اس کو دیوار پہ دے مارو، گٹر پہ دے مارو، اللہ رسول کی بات کو قبول کر لو، اپنے دامن میں سمیٹ لو، اسی پہ عمل کر لو، اور کامیابی اسی کے اندر ہے۔ میں نے بات کی ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہوگی۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر
32 کے اندر فرمایا نزلم من غفور الرحیم، یہ بے حد بخشنے والا مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. نزلم مہمانی ہوگی کس کی جانب سے؟ من غفور الرحیم، جو غفور ذات ہے. اچھا غفور کس کا نام ہے؟ اگر کسی بھائی کا نام ہو نا عبد الغفور، انہوں سے پتہ کی کہتے ہیں او غفارے آ، اور بھائیو یہ توہین ہے. مسئلہ آ گیا تو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ولا تنابزوا بالالقاب. اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندو، ایک دوسرے کو برے القابات سے بھی نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہی اپنے فسق کا اظہار کرتا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ عبد الغفار نام ہے تو اس کو کس طرح بلاتے ہیں معاشرے کے اندر؟ اگر عبداللہ نام ہے، یہ بہت پسندیدہ نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن. عبداللہ نام ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ او فلانا عبداللہ، او ساڈے پنڈ والا عبداللہ جڑی دوسری او فلانے دا عبداللہ. اللہ میری توبہ. میرے بھائیو یہ بھی شرم جائز نہیں. تو خیر غفور، غفور کا معنی بے حد بخشنے والا، غفار بے حد معاف کرنے والا. غفار اسی کو کہتے ہیں جس سے معافی طلب کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نزلم من غفور الرحیم، میں غفار ذات ہوں، میں بے حد بخشنے والا مہربان رب العالمین ہوں. اگر دنیا کے اندر مجھے بنایا ہوگا، مجھے راضی کیا ہوگا، میرے حکموں پہ آپ چلے ہوں گے، دنیا کے اندر مجھ سے رو رو کے آپ نے اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی لفظشوں کو یاد کر کر کے آپ روئے ہوں گے. اللہ کہے گا دنیا کے اندر تو نے مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی، آج بے حد بخشنے والے مہربان نے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا. اور یہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں یہ رب کی مہمانی ہے. کس کی مہمانی ہے؟ اللہ اکبر. یوں سمجھو بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوا، گرمی کا سخت موسم ہو، پنکھے نہ ہو، کوئی سہولت بھی نہ ہو، انسان اللہ کا حکم تو بجا لائے گا، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں جب یاد آتی ہیں تو پھر دل میں حسرت ہوتی ہے کہ یار یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے. تو جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں جو رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. نزلم من غفور الرحیم. یہاں ایک آیت ہو گئی. ایک حدیث پاک سنیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کائنات کے امام کو کہا تھا، توجہ میری طرف، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نجات کس چیز کے اندر ہے؟ کائنات کا امام ہے، اللہ کا نبی ہے، آمینہ کا لال ہے، پیکر حسن و جمال ہے، ساری کائنات کا سردار پیغمبر ہے، میری اور آپ کے دلوں کی بہار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا، تو نے نجات کا سوال کیا نا، پھر سن 3 کام تو کر لے، رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. 3 کام کون سے؟ اب سنو. سوال کیا صحابی نے، کس کو؟ اللہ کے نبی کو، اور نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 کام. پہلا کام کون سا ہے؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ.
ایویں نہیں فضولیات چھڈی جانا، جی جنت لینی ہے تو زبان تے قابو پانا پڑے گا۔ ہاں وہ بات کرو جو اللہ انہیں رسول دے حکمت مطابق، اللہ انہیں رسول دے حکمت مطابق۔ دوسرا کام اکبار، دوسرا کام ولیسا کا بیتو کا، بغیر ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلا کر، تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے۔ اس کا لفظی معنی یہ بامحاورہ ہے، بغیر ضرورت اپنے گھر سے باہر۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، او جی وقت نہیں پاس ہون دیا، اڈے تے جا بہنے ہیں، چوکاں چوراہاں تے جا بہنے ہیں، کیجیے اخبار یار دوستان دے اندر گپ شپ، چلو وقت باز ہو جائے۔ اور سن اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اسلام کی خوبی کے بارے کے اندر کس نے سوال کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتوں کو ترک چھڑ دے، ترک کر دے، ترک ما لا یعنی، اے فضول گفتگو چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری عقبہ بن عامر کو کیا کہا؟ وب کی علی خطیئتی کا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے رویا کر۔ عقبہ یہ تو 3 کام کر لے تو رب کی جنت میں۔ اسی کدی اپنی غلطیاں نو گناہاں نو یاد کر کے رب العالمین دے اکھاں وچوں آنسو بہائے نہیں؟ اگر دنیا دار لوگوں کے سامنے آنسو بہائیں گے تو وہ ہمیں اگنور کر دیں گے، دھتکار دیں گے، مطلب 4 سنا دیں گے۔ اللہ کی رحمت میں آ، اللہ کے گھر میں آ، جب رب کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتی ہے، جب آوازیں لگاتی حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ جب رب کی طرف سے یہ بلاوا آتا ہے، اس وقت جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، اس وقت کاش ہم نے اپنے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہا کے دیکھے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے نیک بندے ہو گزرے ہیں، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، جنت کی نعمتوں سے اپنے مہمانی کروانا چاہتے ہو، تو پھر آ جاؤ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ، میرا رب تمہیں بلند کر دے گا۔ آگے آؤ۔ جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں ہیں؟ سونے کے برتن بھی ہوں گے۔ کس کے؟ اچھا، دنیا کے اندر بندہ سونے کے برتنوں میں کھا پی سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جنت کے اندر سونے کے برتن، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورۃ زخرف ہے۔ فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، قرآن ہے رب العالمین کا۔ فرمایا یطاف علیہم، ان کے ارد گرد سونے اپنا، بصحاف تھال کو کہتے ہیں، من سے ذہب سونا، و اقواب پیالے لے کر پھرایا جائے گا۔ اس کا مطلب ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں دوسرے لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان کے ارد گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا۔ مطلب کوئی انسان ہوٹل پر اگر کھانا کھانا جاتا ہے،
وہاں پر بندے بیٹھ جاتے ہیں جی، کوئی روٹی لے کر آگے پیچھے گھوم رہا ہے، کوئی پانی لے کر گھوم رہا ہے، کوئی کیا چیز لے کر گھوم رہا ہے، اور پوچھتے ہیں بھائی کی کھانا ہی، بھائی آرڈر لا۔ اسی طرح جنتی لوگ جنت کے اندر اپنے تکیہ لگا کر اپنی آرام گاہوں پر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ کی نعمتیں، سونے کے تھال، یطاف، چکر لگائیں گے، یطاف علیہم، ان جنتیوں کے لیے بصحاف، سونے کے تھال، اللہ اکبر، بصحاف من ذهب واکواب، اور پیالے لے کر پھرا جائے گا جن کے اندر رب کی نعمتیں ہوں گی، انسان کو جو چاہت ہوگی وہی اسی سے اٹھا لے گا۔ جنت کے اندر ان نعمتوں کو سونے کے برتنوں میں پیش کیا جائے گا، مگر سوال ہے ہم اللہ کے حکموں کو مان کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے حکموں پر چل کر دیکھیں تو صحیح، اللہ کو اکبر۔ اور میرے بھائیوں، جنت میں بکثرت میوے ملیں گے۔ جنت میں اتنے کسی پھیری والے کو پوچھ لو جڑے آ کے سپیکراں دے اندر ہو کے لاندے نے، فلانی چیز لے لو، فلانی چیز لے لو، فلانی چیز لے لو، ہاں جی بھائی انگور کیویں لائے جے، سیب کیویں لائے جے، تے جدوں ریٹ دسدے نے بندے دی عقل، یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جب رب کی جنت ہوگی ادھر یہ بات نہیں۔ آئیے اللہ جنت کے میووں کے بارے میں تیرا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بھی سورۃ زخرف ہے 25واں پارہ، فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس جنت میں، فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، فاکہۃ میوے، کثیرۃ بہت زیادہ، تمہارے لیے اس جنت میں بہت زیادہ میوے ہوں گے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، پر ہوں گے کہ ان کے لیے ایمان والوں کے لیے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن سے تم کھاتے ہو۔ یہ بات بھی اللہ پاک نے سورۃ زخرف میں لکھی۔ اب تک میرے بھائیوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنت کی نعمتیں بے شمار، انہی سے جنتیوں کی مہمانی ہوگی۔ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، سونے کے تھال اور سونے کے پیالے کے اندر اللہ ڈیوٹی لگائے گا کہ یہ ڈال کر جنتی لوگ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ انسان کو جو چاہت ہوگی وہی اپنی جات پوری کر لے گا۔ اور میرے بھائیوں پھر ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، فاکہہ ہوتے ہوں گے۔ اے فاقہ دنیاوی نہیں، دنیاوی فاقے نو کہنے نے بھوک بنگال، تے فاقہ عربی والا اس کو کہتے ہیں پھل۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس سے تم کھاؤ گے بے شمار پھل۔ اللہ اکبر، اللہ آگے آؤ میرے بھائیوں۔ جنت میں ثابت قدم رہنے والوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ یہ بات تو آپ نے پچھلے جمعے بھی ایک آیت کے اندر سنی تھی، اس سے ایک اور مقام، آیت وہی ہے لیکن آگے آیت اور ہے، کیا گئے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ 26واں پارہ سورۃ احقاف، فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ ترجمہ سنیے،
ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم، پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا میں بھی جنت میں بھی، اور ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غم گین ہوں گے دنیا میں اور جنت میں۔ آگے فرمائے اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، یہی جنتی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج اللہ معاف فرمائے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو استقامت کی۔ ایک بندہ اب بچے بچی کا فرض ادا کر دیتا ہے جی، بعض اوقات دو خاندانوں کی آپس کے اندر نہیں بنتی، تو وہ کہتا ہے داماد کو بھائی طلاق دے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ تو میں طلاق تیری بیٹی کو طلاق دے دوں گا؟ نہیں، میں نے تو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے اور بسانے کے لیے۔ جب داماد یہ جواب دے تو بعض اوقات میں نے ایسے لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے جو گھر سے ہتھیار اٹھا کے کہتے ہیں دینی ہے طلاق دے، ٹھیک ہے نہیں تو تینوں ٹپا دینا ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر بھی ایسے مشاہدات تمہاری اکھاں کے سامنے گزرے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں جبرن اکراہ۔ زبردستی طلاق نہیں ہوتی، زبردستی طلاق ایسے ہزاروں لوگ آتے ہیں قاری صاحب زبردستی طلاق لی گئی ہے، اب بتاؤ قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی زبردستی جبرن اکراہ کے ساتھ جو بندہ طلاق لیتا ہے شریعت اس طلاق کو، اب یہ بندہ ثابت قدم رہا کہ مار دینا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن میں کسی کی بیٹی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنا گھر برباد نہیں کروں گا، میں نہیں دینے طلاق، یہ ہے ثابت قدمی۔ تو خیر دین کے معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو، بندہ دین کے غلبے کے لیے، دین کے جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر کوئی دین اسلام کا مخالف اٹھے اور کوئی اس قسم کی بات کرے کہ تم کلمہ چھوڑ دو، لیکن اللہ کی قسم جن کے اندر ایمان ہے وہ اپنی جان کی بازی تو دے سکتے ہیں، لیکن کمپرومائز اس کو ثابت قدمی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثابت قدمی۔ ایسے ہی لوگوں کو رب العالمین نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ بولے یقین ہے جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رب کی جنت کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جزاء بما کانوا یعملون، توجہ میری طرف، جزاء یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون جو دنیا کے اندر جو عمل کیا کرتے تھے، سنت والے اعمال بجا لاتے تھے، ان کا بدلہ رب العالمین نے جنت کے اندر عطا فرما دی۔ اور میرے پیارے بھائیوں آگے آؤ، یاد رکھو جنتیوں کے اچھے اعمال قبول ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں کسی نماز کے اندر مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ قاری صاحب ساڈے کولو کی دلیل ہے جی اسی کہنے ہیں کہ رب ساڈیاں نمازاں قبول کردا ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں گل ہوئی سی تے آ گئی میدان اندر تے پھر قرآن دی آیت پڑھ کے جواب دے گا، ادو حاضر موقع تے جڑا جواب دیتا سی او بھی قرآن حدیث والا سی، اج جڑا جواب دے رہا اے بھی قرآن حدیث وچوں ہے۔ اللہ دا فضل ہے، پا رمضان ہے، الحمدللہ اللہ نے جڑا تانوں مولوی دیتا ہے نا سینے تے ہاتھ مار کے کہنا وا نقد اس چوک سے ادھار اگلے چوک سے، یہ بات نہیں ہے ادھر، سوال نقد کرو جواب نقد ملے گا، یہ الگ بات ہے۔ اگر میرے ذہن کے اندر اس سوال کا جواب نہ ہو تو ایمان کا تقاضا کہتا ہوں کہوں گا پڑھ کے بتاؤں گا کیا، اور یہ نہیں سوال گندم اور جواب چنا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نقد اس چوک سے ادھار ہے، اگلے چوک سے
خاکوانی ممبر پہ کہہ رکھا ہے سوال بھی نقد کرو جواب بھی نقد دوں گا زبانی دوں گا حدیث پڑھ کے دوں گا پھر تو کھڑے پاؤں مجھے کیا قاری صاحب یہ جو جواب دی حدیث نکال کے دکھا اگر حدیث نکال کے نہ دکھاؤں چور چوری کریں ہاتھ کاٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کاٹ گل مکنا گئی اللہ اکبر اللہ اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے اب یہ بوتل ہے نا اس کے اندر پانی ہے الٹا کرو گے پانی نکلے گا اب اندر الحمدللہ رب کا قرآن ہے مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ تو خیر آئیے جنتیوں کے اعمال قبول ہوں گے جنتیوں کے اعمال پہلی بات اللہ نے کسی جگہ بھی نشاندہی کر کے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اے جنتی ہے اے جہنمی ہے اے جنتی ہے اے جہنمی ہے اللہ نے کسی جگہ دے نہیں کیا یہ اسی ساڈے کول فتوے دی مشین ہے کیونکہ اتنے مفتی بولتے نے اے جنتی ہے اے جہنمی ہے اے گل تو سرے تو غلط ہے جنتی اور جہنمی اللہ کو پتہ ہے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب یزید جنتی تھا یا جہنمی تھا میں نے کہا ہمارے پاس کون سا پیمان آ گئے جو ہم نے ناپ کے آئے ہوں اور اللہ نے ہمیں بتایا ہو کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے ہمیں اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے یزید پر حکم لگانے کا یہ جنتی تھا یا جنتی تھا ہمیں اس کا کوئی نہیں پتا ہم نے کہا ہم تو پھر مثبت جواب دیتے ہیں ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں نیکیاں بھی ہوتی ہیں بدی بھی ہوتی ہیں فیہا حکمہ الی اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت والے دن فیصلے کرنا دے گا اے جنتی اور اے جہنمی ہے اور یہ دلیل کی ہے میں کہ سورۃ واقعہ پڑھی ہوں گی تے دی گل کرن دی نوبت بھی نہ رکھدا قیامت والے دن جنہاں نوں میرے رب نے اعمال نامہ دائیں ہاتھ وچ دے دینا او جنتی اور جنہاں نوں اعمال نامہ برائیاں والا دوسرے ہاتھ دے اندر بائیں ہاتھ دے اندر اصحاب الیمین اصحاب الشمال اچھا آج آپ نے ایک بات کرنی ہے مولوی کا یہ کہنا تو مان لینا ہے آج گھر جا کے نا قرآن پاک کھل کے سورۃ واقعہ کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھو گے مولوی ہوں تیرے اڑے کے آیا ہوں تو جو کچھ مرضی منوا لاگے ساڈی مرضی اللہ توفیق دے دے اللہ ممبر دے کھڑا ہو کے کہن دے اپنے بھائیاں نوں کہ آج شام نو یا کوئی بھی وقت اللہ تو انہوں دے نا تو سورۃ واقعہ دا ترجمہ پڑھیا جی اللہ نے کی کیا ہے اللہ پڑھن دی توفیق دے دیں تو خیر جنتیوں کے اعمال رب قبول فرمائے گا یہ بات قرآن میں آئی ہے سورۃ احقاف ہے یہی 26واں پارہ ہے رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین تقبل عنہم احسن ما عملوا اولئک یہی وہ لوگ ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا ہم ان سے وہ سب اعمال قبول کرتے ہیں ما عملو جو عمل یہ کرتے تھے نتقبلو وہ قبول ہیں ما عملو جو انہوں نے کیے تھے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے 25واں پارہ کہہ رہا ہے سورۃ احقاف کہہ رہی ہے اور آیت نمبر 16 کہہ رہی ہے جنتیوں کے اعمال اس کا جو جواب میں نے نماز کے اندر دیا تھا اگر اس جواب کو دوبارہ لوٹاؤں تو ایک دعویٰ مس ہو جائے گا ایک 10 ہو گئے آگے جنتیوں کی غلطیاں رب معاف کر دے گا جنتیوں کی غلطیاں رب معاف کر دے گا کہاں لکھا ہے یہ بھی سورۃ الاحقاف ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ یہی آیت ہے سورۃ الاحقاف کی ترجمے پہ غور کریں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کے برائیوں سے درگزر کرتے ہیں الفاظ کیا گئے وَنَتَجَاوَزُ معاف کر دیتے ہیں عن سیئاتہم ان کی جو سیئات ہیں جو برائیاں ہیں جو خطائیں ہیں اچھا رب کی رحمت دیکھو رب کی رحمت کی رب دی
رحمت فرمایا جب انسان میرا بن جاتا ہے نا جی تو ان کی زندگی کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما کے بخشش کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ غالباً یہ سبحان الذی اسرا جو پارہ ہے نا اس کے پہلے پیج پر وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، اگر ابھی قرآن اٹھا دو تو یہ جو آیت کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ وہ آیت بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے یہ کہا ہے جو لوگ نیک اور جنت والے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر آج سے یا پچھلے جمعے سے یا کبھی بھی رب میرا آپ کو توفیق دے دیتا ہے کہ یا اللہ جو پچھلے ہو گئے نے معاف کر دے، آج تو بعد جنت والے اعمال کریں گے، بندہ تحیہ کر لینا ہے، ارادہ کر لینا ہے، وعدہ کر لینا ہے تے رب ان دے پچھلے گناہاں تے پانی پھیر کے انہوں نے نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے انسان دے نام اعمال اندر پا دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو خیر جنتیوں کی غلطیاں معاف، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، سیئات اللہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں، یعنی وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فی اصحاب الجنہ، جو اصحاب الجنہ ہے نا، جو جنت والے ہیں، جو جنت کے ساتھی ہیں، رب ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا وعد الصدق الذی، وعد الصدق، سچے وعدے کے مطابق، وعد الصدق، سچے وعدے کے مطابق۔ اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ کر کے مکردہ نہیں، اللہ وعدہ کر کے پھردا۔ کہ تو میں آج کسی نال وعدہ کر لئیے نا تو پھر وعدے دی پاسداری نہیں کر دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وعدے کی بات آ گئی نا، اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، بالفرض میں ہی کسی سے وعدہ کرتا ہوں کہ بھائی میں آج چھٹی پہ جا رہا ہوں، میں فلانے دن واپس آ جاؤں گا، اگر میں کسی کی بات کیوں کروں جی، میں اپنی بات کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اگر میں اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو، اس دن کو میں واپس نہیں آ رہا یا میری کوئی وجہ شرعی عذر بن گیا، پھر میرا حق بنتا ہے ذمہ داران کو بتانے کا کہ بھائی آج میرا یہ معاملہ ہو چکا ہے، آج نہیں آ سکتا، کل آؤں گا۔ وہ قاری صاحب اسی تو نے پوچھا ہے تو جناب آپ نے تو نہیں پوچھا لیکن وعدہ تو کر کے آیا تھا نا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ منافق کی کتنی نشانی ہیں؟ آیت المنافق ثلاثن، تین، توجہ ہے کون کون سے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی۔ ایک مولوی ہو کے مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، وعدے دی خلافی کرے، پھر میں منافق نہ ہو یار۔ آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ منافقوں کی نشانیاں گئے۔ یہ مشکات کے اندر صرف اتنی حدیث ہے۔ اور وزاد مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اتنا زیادہ کیا کہ وزاد مسلم، وزاد انہ مسلم، وزام انہ مسلم، وانسام وقد صلی۔ امام مسلم نے اگر اتنا زیادہ کیا کہ نمازیں بھی پڑھنے والا ہو لیکن یہ پچھلے تین عیب اس کے اندر ہو، کیا حکم لگے گا؟ فرمایا تب بھی منافق ہے۔ وَإِنسَانَ وَصَلَّى، اگر نماز پڑھے لیکن یہ عیب اس کے اندر موجود ہوں تو تب بھی منافق ہے۔ اور میرے بھائیو آج میرا تیرا حال یہ ہے، وعدہ کرتے ہیں، وعدے سے پھر جاتے ہیں، پورا نہیں اترتے، اللہ اکبر اللہ، لیکن
یہ تو ہے اور میں ہوں، ہم وعدہ کر کے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایک رب العالمین ہے جو اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدوں کے اندر ہیر پھیر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ جنتیوں کی غلطیاں رب معاف فرما دے گا، وعدہ صدق، یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے، میرے رب کا سچا وعدہ ہے۔ ہاں اللہ تی کانو یو آدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا آج رب نے پورا کر دیا، رب پورا کر دیا۔ آگے آئیے، جنت میں صاف اور تازہ پانی ملے گا، سبحان اللہ۔ آج میں اور آپ یہ زمینی پانی پئیں، میرے اور آپ کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور قاری صاحب پانی راس نہیں آیا، واٹر سپلائی کا پانی انتظام کرتے ہیں کہ بھائیو کروا کے دے دو۔ الحمدللہ یہ دنیا کے اندر یہ بھی رب کی نعمتیں ہیں میرے بھائیو، یہ بھی رب کی نعمتیں ہیں، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نا، زندگی ساری لنگ جائے گی، رب دیاں نعمتاں کدے شمار ہو سکدیاں لا تحصوها۔ اور یاد رکھو بات آگے رب کے نعمتوں کی، اللہ پاک کیا کہتے ہیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جن نعمتوں کی ہم ناقدری کرتے ہیں، کرنے کے نہیں۔ اللہ کے رسول جب وضو کرتے تھے تو کتنے کلو پانی استعمال کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ لیکن آج ہم وضو کرنے بیٹھے ساتھ باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ٹوٹی چھوڑ دیتے ہیں، باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، پانی بھی ضائع ہوتا جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پانی کا ضیاع کرنا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پانی کا ضیاع کرنا، اس کے بارے کے اندر بھی پوچھا جائے گا، کیوں؟ قرآن کہتا ہے ثم پھر لتسألن، لام بھی اللہ نے لگایا ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، لتسألن، ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ عن النعیم، جو رب کی نعمتیں، جو رب کی، اس لیے تو خیر جنت کے اندر صاف اور تازہ پانی، سبحان اللہ۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ محمد، سورہ محمد آیت نمبر 15، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون۔ اللہ اکبر، رب کا قرآن کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنی مٹھاس ہے رب کے قرآن کے اندر۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن۔ یہ رب کی آیت، دعویٰ کیا جنت کے اندر صاف اور ستھرا پانی ملے گا۔ اب سنیے ترجمہ، مثل الجنہ، اس جنت کی مثال یا اس جنت کا حال، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا۔ کن لوگوں سے؟ اللہ نے طے کیا ہے شرابیاں نال میرا وعدہ ہے، زانیاں نال میرا وعدہ ہے، چغل خوراں نال میرا وعدہ ہے، حرام خوراں نال میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کتنے ان جرائم کا نام لے کر نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے مثل الجنت التی، اس جنت کا حال، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقین لوگوں سے کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے کیا گیا ہے۔ فیہا، اس میں، فیہا انہار من ماء، یہ ہے اس میں کئی نہریں ہیں، کئی، فیہا انہار، فیہا یہ ہے، فیہا اس میں ہے، انہار بہت سی نہریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فیہا انہار من ماء، اس میں کئی ایسی نہریں، ایسے پانی کی ہیں، غیر آسن، جو کبھی بگڑنے والا
نہیں، اللہ جن نعمتوں کا تو نے ذکر اپنے قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ ان بھائیوں، اللہ ان جنتیوں کے اندر میرا اور میرے بھائیوں کا نام بھی لکھ دے۔ اللہ ہمیں متقین بندہ بنا لے، ڈرنے والا بنا لے، صالح اعمال کرنے والا الہ العالمین ہمیں بنا لے، آمین۔ آگے سنو، جنت کے اندر مزیدار دودھ کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ اتنے 1 کلو دودھ لینے جائیے تو بھاجی کی ریٹ ہوا، بولے آ جائیے تو یہ بیان اپلوڈ ہوتا ہے نا، بعد میں پتا کہ پتہ نہیں بندیاں نو خطاب کو نہیں کرن دیا، مفتی اپنے آپ ہی لگے ہے۔ چلو ویڈیو بنواؤں دی نہیں طاقت، آڈیو بیان تے اپلوڈ اپنا ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تاکہ اہل ایمان بھائیوں کو پتہ چلے کہ قرآن سننے والے بیٹھے ہیں، نبی کا فرمان خالص سننے والے بیٹھے ہیں۔ آج یہاں دنیا کے اندر میں اور آپ دودھ لینے جائیں، ان کا اتنا ریٹ، اور جنت کے اندر سبحان اللہ دودھ کی نہریں۔ سنیے قرآن فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا۔ دیکھو نا جی، اسی یارہ کاٹ کے کترا کر کے جانوراں نو پا دینے ہیں، تو پھر ایک وقت تک جدو شاماں پیندیاں نے اندہ بچڑا اندہ بچہ چھڑ کے وہ 2-4 منہ مار دے، پھر پیچھے چھک کے کھینچ کے گلے نال بن دینے، جاب بالٹا لے کے بسم اللہ کر کے لبنن خالصا۔ یہ رب دی نعمت ہے نا کہ نہیں، چارہ الگ، گوبر الگ، خون الگ، ہاں تیرے میرے واسطے لبنن خالصا، خالص دودھ۔ اور یا اللہ میرے ان بھائیوں کی بھی اصلاح کر دے، قاری صاحب دودھ تھوڑا ہوندہ ہے، تھوڑا یہ نال کو تو ملا لئی دے، یہ اوپر سے ملانا میرے بھائیوں یہ رب کو پسند نہیں۔ میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی میں نو لا کے گلا کرن دے آسی۔ قرآن حدیث میرے سامنے ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میرا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کسی کو لگا کے باتیں کرنا، میرا مقصد صرف معاشرے کی اصلاح ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح جدو کوئی رشتہ ویکھن آندے نے نا، ہاں جی منڈا کام کی کردا، ہاں جی وہ ماشاءاللہ اعلیٰ دی نوکری آ 50-60 لاکھ دا، اتو بھی بن جاندے نے، اتو بھی یہ اتو بن جاندے نے، یہ کی یہ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ معاشرے کی اصلاح کرو، لیکن قرآن کیسے کہہ رہے ہیں لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والوں کے لیے، ہاں جی اللہ اکبر۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں بھائی، قرآن خالص، حدیث خالص، اسی کی طرف آ جاؤ گے ایٹومیٹک متقی بن جاؤ گے۔ جب خالص قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ گے، متقین کی علامات میرے اندر اور آپ کے اندر جب میرا رب پیدا کر دے گا، پھر انشاءاللہ ہماری کوئی نماز بھی نہیں چھوٹے گی، کوئی نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ تو خیر اللہ اکبر، جنت میں مزیدار دودھ کی نہریں ہوں گی، وَأَنْهَارٌ نہریں ہون گیاں مِن لَبَنٍ ایسے لبن دیاں، ایسے دودھ دیاں نہریں ہون گیاں، لم یتغیر طعم، جس کا کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا، ذائقہ اللہ اکبر اللہ۔ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، جب فریزر خراب ہو جاتی ہے، رات کو دودھ رکھتے ہیں اور صبح خراب ہوا پڑا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ جنت کے اندر
یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جن کا آج تک نہ ذائقہ بدلا ہے نہ ذائقہ بدلے گا۔ آگے جنت کے اندر لذیذ شراب کی نہریں ہوں گی۔ اچھا قاری جی اگلے دن تسی بڑی بدنی حدیث سنائی سی نماز فجر تو بعد، تے ہن تسی کہن دے جے جنت دے اندر شراب دیاں نہراں ہون گیاں، یہ قول و فعل دے اندر تضاد کیجئے۔ یہ دنیاوی شراب ہے، اس پر بھی 2 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں پاجی، لیکن صرف بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ یہ دنیاوی شراب ہے، اس کے اندر نشہ ہے، لیکن جو جنت والی شراب ہے وہ نشے سے پاک ہوگی، شرابن طہورا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ، جنت کے اندر خمر کی شراب نہریں ہوں گی، مطلب شراب کی نہریں ہوں گی۔ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، پینے والوں کے لیے یہ شرابن طہورا ہوگی، شرابن طہورا ہوگی، متقین صالح اعمال اعلیٰ ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اور آج بھی شراب، ایک بات کہنے لگا غصہ نہ کرنا، شرابی لوگ جب یہ شراب لینے کے لیے جاتے ہیں نا، ایک بندے نے مجھے خود کہا یہ تمہارے ٹوبے کی بات نہیں، ہمارے خانے وال کی بات ہے۔ وہ نشئی کہتا قاری صاحب یہ جو ناپاک پانی نہیں ہوتا جب واش روم کرتے ہیں، چھوٹا پیشاب، یہ بوتل کے اندر بھر کے یہ بھی میں فروخت کر رکھا ہوں، میں تو دنیا کے اندر میرا سعودی عرب لگے۔ اللہ میرے توبہ، اللہ میرے توبہ، نشیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیشاب پلا رہے ہیں یا کون سا۔ اور آپ نے حدیث سنی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کے اندر کتنے بندوں کو شامل کیا تھا جی؟ 10۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی؟ نہیں تو آج بھی بھائی اکرم کو اٹھا کے پوچھ لیں، انشاءاللہ سنائیں گے۔ اللہ اسی طرح ہر بھائی کو حدیث یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے اندر صاف ستھرے شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ شہد، اتنے شہد کا کی ریٹ آج کل دنیا دے اندر پاجی بہت ریٹ، لیکن سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں تو میرا بنتا سے میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے ایمان تو اعلیٰ کر یار، اعمال تو سنت والے بجا لانا، پھر دیکھ میرا رب ان نعمتوں سے تجھے کیسے مالا مال فرمائیں گے۔ اور بات آگے شہد کی، اللہ اکبر، سورۃ محمد ہے، آیت نمبر 15 ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ وَأَنْهَارٌ، جنت کے اندر نہریں ہوں گی، کئی نہریں، مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں۔ اصل عین سین لام، اصل عربی کے اندر گھی کو کہتے ہیں، سوری شہد کو کہتے ہیں، عین سین لام، اصل شہد کو کہتے ہیں۔ ایک وہ اردو والا اصل ہوتا ہے، الف صاد لام، یہ اصل ہے اردو والا، اس کا معنی اور ہے، اور عربی کے اندر عین سین لام اصل شہد کو کہتے ہیں۔ سنیے آخری فرمان نبی پاک کا پڑھ کے بات کو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاءین الاصل والقرآن، اللہ پاک نے 2 چیزوں میں شفا رکھی ہے، ایک قرآن میں، ایک شہد، ایک قرآن میں ایک شہد۔ یقین کرو میرے بھائیوں، میں کسی کی بات کیا کروں، جب بیماری مجھ پہ غلبہ کرتی ہے نا، اللہ کا فضل ہے، میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، قرآن پڑھتا جاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا جاتا ہوں، اللہ تیرے نبی نے کہا ہے نا قرآن پڑھو رب شفا دے گا۔ اللہ یہ تو تیرے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ حدیث کلام تو رب العالمین کا ہے، اللہ نکلوائے جبریل کے ذریعے پیغام تو نے بھجوایا نا نبی پاک کی طرف، لیکن نبی پاک کی زبان سے یہ کلمات نکلوائے ہیں نا، اللہ تیرا قرآن بھی تو کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
اللہ کے قرآن بھی شفا ہے. یقیناً آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہو تو قرآن کثرت سے پڑھو, میرا رب شفائیں عطا کر دے گا. اور شہد جو جنت والی نعمت ہے, خالص ہو, اگر یہ لکھاؤ تو رب شفا دے دے گا. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہ کیسے جی؟ نہیں پیر صاحب کوئی تویت ہی دے چھڈو کھاں کی جی, تویز ہی دے دو شفا مل جائے گی. میں نے کہا پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو تویز لکھ کے دیا نہ پہننے کا حکم دیا. کیا او جی قرآن کی آیت گلے میں لٹکانے سے کیا شفا نہیں ملتی؟ تم قرآن کے منکر ہو؟ میں نے کہا نہیں. اچھا اگر تیری یہ منطق ہے نا, پھر ایک میری منطق بھی سن. کیوں کہ پاجی میں عرض کیتا ہے نقد اس چوک سے ادھار اگلے چوک سے نہیں. اگر تم ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہو کہ یہ قرآن کے منکر ہے, قرآن گلے میں لٹکانے سے بندہ بیمار کو شفا نہیں ملتی. میں نے کہا نبی پاک نے تو کہا ہے کہ شہد کے اندر بھی شفا ہے. پھر اس طرح کام کر, اتنی سی ایک بوتل میں شہد ڈال, اس کے اس جگہ پہ ایک رسی کا ٹکڑا ڈال, اس کو بھی گلے میں لٹکا. کیوں کہ مولوی صاحب نے تجھے قرآن پڑھ کے بتایا, مولوی صاحب نے تمہیں حدیث پڑھ کے بتائی. قرآن پڑھنے میں شفا, شہد کھانے میں شفا ہے. تو ہمیں مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مولوی تو قرآن کا منکر ہے. اگر قرآن کی آیت کو گلے میں لٹکانے سے شفا ملتی ہے تو شہد کی بوتل کو بھی گلے میں لٹکاتا پھر چولے کی گلیوں کے اندر شہد لٹکانے. اگر قرآن کی آیت گلے میں لٹکانے سے شفا مل سکتی ہے تو شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں مل سکتی. جس طرح جانوروں کے گلوں کے اندر ہم کیا ڈالتے ہیں, گھنٹیاں. لوگ کہیں گے پاگلا شہد لٹکان اندر شفا نہیں, شہد کھان اندر شفا ہے. اسی طرح ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں شفا ہے, قرآن لٹکانے میں شفا نہیں. اس لیے آج یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. اگر کوئی بندہ کسی بھول کے اندر ہے تو کسی نے یہاں باندھا ہے یا یہاں باندھا ہے یا یہاں باندھا ہے, یہ لٹکا دو, یہ شرک ہے. یار وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گلے کے اندر قرآن کی آیت لکھ کر لٹکائی تھی نا. عبداللہ بن مسعود آئے, انہوں نے بیوی کے گلے کے اندر جب یہ شرکیہ کام دیکھا نا تو حدیث پاک کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. کہاں سے؟ صحیح بخاری پہلی جلد کتاب الطب سے, کتاب الطب. صحیح مسلم کتاب الطب کھول, اس کے اندر یہ آتا بھائیو, عبداللہ بن مسعود نے یوں بیوی کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور زبردستی کے ساتھ کھینچا. حدیث پاک کے وہ لفظ داغا اتنا سخت تھا کہ گلے میں پیوست ہو گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے گلے سے خون رسنا شروع ہو گیا, اور عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں اتنا غصہ جیسے ابھی آنکھوں سے خون نکل رہا ہو, اور کہا کہ تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف یہ کام کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر جنت میں جانا ہے تو جنتیوں والے اعمال بجا لانے ہوں گے. اگر جنت کے اندر شہد کی نہریں, جنت کے اندر لذیذ شرابیں, جنت کے اندر مزیدار دودھ, جنت کے اندر صاف اور تازہ پانی, اور جنتیوں کی غلطیاں معاف, جنتیوں کے اعمال قبول, اور جنتی لوگوں کو سلام, جنتی لوگوں کے لیے بکثرت میوے, پھر سونے کے برتن, جنت کی نعمتیں, یہ رب کی مہمانی ہوگی. اگر یہ چاہتے ہو تو آج سے یہ شرکیہ کام بند کر دو اور جنتیوں والے اعمال شروع کر دو. کرو گے ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ. نماز پڑھو گے؟ کون سی؟ جنازے والی کہ عید والی؟ چلو اب یہاں پہ ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا کیونکہ وعدہ ہو جائے گا جی, ہاں جی, لیکن صرف اپنا ارادہ لینا چاہتا ہوں. ایک ارادہ پہ ایک نیکی ملتی ہے. کیوں مولوی صاحب صرف جنازے دی عید دی نماز پڑھی دی ہے نا میرے بھائی, پنجے ہی نمازاں اللہ نے فرض کی تھی. نمازاں پڑھو گے انشاءاللہ؟ پنجے پڑھو گے,
جنت کے اندر جان والے اعمال کرو گے جڑے ہن تانوں قرآن پڑھ کے دسیں او قاری صاحب جنت دا مضمون سناؤ، حالانکہ میں کل جمعرات میں کیا سی کہ موضوع چینج کر لیا، نہیں او جنت دا موضوع سناؤ، پھر جنت والے اعمال تے کرنے پینے نے نا، کرو گے نا؟ اللہ تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں میرے بھائی، اللہ انہاں نوں وعدے دے پورا اترن دی توفیق نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔